الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آج کے خطبے کا عنوان اخوت اور بھائی چارہ۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہوتے ہیں آپس میں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ کبھی اگر رنجش بھی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے والے کو اللہ رب العزت نے بڑا احترام، بڑا اکرام، بڑی عزت دی ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو آدمی اختلاف کے باوجود بھی صلح کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قریب بن جاتا ہے بندہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار یہی سمجھایا کہ اتفاق اور اتحاد کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اور قرآن میں یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، قبیلوں کی نفرتیں، زبان کی نفرتیں، رنگ و نسل کی نفرتیں، کہ فلاں گھٹیا ہے تو فلاں اعلیٰ ہے، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن سے اگر آپ پوچھیں تو قرآن نے ایک ہی بات کر دی ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں بی بی حوا سے اور آدم سے پیدا کیا، پھر ان میں سے میں نے آہستہ آہستہ کر کے تمہاری زبانیں بنائیں، قبیلے کر دیے، ایک دوسرے رنگ و نسل میں تبدیلی کر دی۔ کیوں کر دی؟ لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کہ یہ آدمی عربی لگ رہا ہے، یہ آدمی افریقی لگ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی ترکی لگ رہا ہے، یہ آدمی فلاں قبیلے کا لگ رہا ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ پختون ہے، یہ بلوچی ہے۔ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے کپڑوں سے، ان کے لباس سے، ان کے اٹھن بیٹھن سے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ آپ کسی کو کہہ دیں نا کہ یار یہ آدمی پختون ہے تو بہت اعلیٰ ہے، یہ سندھی ہے تو بہت اعلیٰ ہے، بلوچی ہے تو بہت اعلیٰ ہے،
برو یہ تو بہت اعلیٰ ہے، یہ ہماری زبان ہے، یہ بہت اعلیٰ کا لقب دینا ہمارا ہے۔ اللہ سے اگر پوچھیں تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے۔ اور متقی کسے کہتے ہیں ہم؟ متقی اللہ نے کیسے کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے متقی کہا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ پر ایمان لائیں، غیب پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں دیتے رہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا تھا کہ اگر آپ بہترین عابد بننا چاہتے ہیں تو اتق المحارم، آپ حرام ہر کردار کو چھوڑ دیں، ہر کردار حرام کو چھوڑ دیں، اعمال کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت تجھے بہترین عابد بنا دے گا۔ اور تقوی، اب تقوی کا ترجمہ ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ انسانوں سے، حیوانوں سے؟ نہیں، تقوی کا مطلب ہے ہر اس کردار سے بچو جس پر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ہر حرام کردار سے بچنا، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ہر حرام سے بچ گئے تو اللہ کی قسم ہم متقی ہیں، ہم متقی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر میرے ہاں عزت والے بن جاؤ گے۔ اور انسان کی، اس آدم کی، میری اور آپ کی اللہ نے عزت ویسے بنائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا کہ میں نے تجھے عزت والا بنا دیا ہے، زمین کے اندر بھی عزت والا بنایا، پانی کے اندر بھی عزت والا بنایا، آسمانوں کے اندر بھی تمہیں عزت والا بنا دیا، اور تجھے رزق بھی پاکیزہ دے دیا، پاکیزہ رزق۔ آپ رزق میں دیکھیں، جہاں بھی رزق دیکھیں، انسان کے لیے جو اللہ نے بنایا ہے اسی کو پیک کر دیا۔ وہ زمین میں ہے بھی پیک کر دیا، وہ درختوں میں ہے بھی پیک کر دیا، اس لیے کہ حضرت انسان نے کھانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں، ایون کہ جنات ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنات کی خوراک وہ ہم جو ہڈیاں کھا کے پھینک دیتے ہیں وہی کھا لیتے ہیں، لیکن حضرت انسان کو ایسے نہیں بنایا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں۔ اس لیے کہ میں مومن ہوں، آپ مومن ہیں، اور مومن کی فطرت میں یہ ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یعلم، مسلمان کا کام ہی محبت ہوتا ہے، مسلمان نفرت نہیں کرتا، نفرت ہمیشہ کردار سے ہوتی ہے، انسان سے نہیں ہوتی، نفرت کردار سے ہوتی ہے، اس کردار کی وجہ سے اس انسان سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن للمؤمن کالبنیان، مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے نا مستری جوڑتا ہے اینٹوں کو آپس میں اور دیوار بنتی ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک دیوار وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بھی اسی طرح ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بن جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ اپنی دیوار کو خود گرا لیں۔ اور یہ نفرتیں کیسے پھیلتی ہیں، ان کی وجوہات دیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ٹوٹی سے پانی کیوں بہ رہا ہے، ان کی وجہ دیکھ لو، وجہ دیکھ لو۔ یہ اسپیکر شور کیوں کر رہا ہے، وجہ دیکھ لو۔ نفرت ہمارے درمیان میں کیوں آتی ہے، وجہ دیکھو۔ ہم وجوہات کی طرف نہیں جاتے، ہم کہتے اور نفرت بڑھاؤ، اس نے یہ میری غیبت کیوں کر دی ہے،
وجہ بتاؤ. وجوہات کی طرف ہم جائیں اور ان وجوہات کو ہم پہلے ختم کریں. اللہ کی قسم کبھی بھی نفرت نہیں آ سکتی. ہم گھر میں 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، سب سے پہلے نفرت کے وجوہات کو دیکھیں. علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، ذی شعور آدمی سے پوچھیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، اولی الابصار سے پوچھیں کہ یار گھر کے اندر محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ملاؤں کے پاس جاتے ہیں، جو تعویذ لکھ کے تمہیں پیسوں میں دے دیتے ہیں. وہ ملا کیا کرے گا؟ وہ تعویذ کیا کرے گا؟ وہ تعویذ کیا کر سکتا ہے؟ ان وجوہات کو دیکھیں. آپ 100 دفعہ علماء سے دعائیں کروائیں، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، پیروں سے دعائیں کروائیں، ان وجوہات کو ہم ختم نہیں کریں گے نا، وہ دعائیں ادھر ہی رہ جائیں گی. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے گھر کے اندر. اب یہ توجہ سے حدیث سمجھنا. سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. سیدہ عائشہ نے صرف اتنا فرمایا، اتنا کہا بی بی زینب کے لیے کہ آپ اس چھوٹی کے پاس جانا چاہتے ہیں. وہ چونکہ قد کی چھوٹی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ، اب وجہ کیا بنی؟ دیکھیں تھوڑی سی نفرت آنے لگی نا. آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا غلط کام، ایسی بات کر دی ہے، اگر یہ بات اگر سمندر میں پھینک دی جائے تو سمندر بھی خراب ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کو جڑ سے اکھاڑا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں یہ تنقیص کیوں کر دی؟ فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استغفر اللہ یا رسول اللہ، میرے نبی آج کے بعد میں کسی کے بارے میں کوئی تنقیص نہیں کروں گی، کسی کی تنقیص نہیں کی. وہ ختم کر دی یہ بات کہ آج کے بعد ہم اپنے گھر کے اندر غیبت کسی کی نہیں کریں گے، کسی کی تنقیص نہیں کریں گے، کسی کا نقص بیان نہیں کریں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. یہ قرآن ہے سورہ حجرات. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، کافر کو خطاب نہیں ہے، مجھے اور آپ کو خطاب ہے. اے ایمان والو مسخری نہ کیا کرو، یہ نفرت کا سبب بنتا ہے. اس سے پہلے اللہ فرماتے انما المؤمنون اخوہ، تم بھائی ہو. جب بھائی ہو تم تو پھر ایک دوسرے پہ نفرت نہ کرو، ایک دوسرے پر مسخری نہ کرو. لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم، فرد نہیں، کوئی پوری قوم نہ کرے نفرت ایک دوسرے کی، نفرت بھی نہ کرے، مسخری بھی نہ کرے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. تمہیں پتا ہے کہ جس پر تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. ہم کسی کے اندر کو تو نہیں دیکھا. ولا تلمزوا انفسکم، کسی پر الزام نہ لگاؤ، الزام. ولا تلمزوا انفسکم، قرآن پر قربان جاؤں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا کہ تم اپنے آپ پر الزام نہ لگاؤ. اپنے آپ پہ کون لگاتا ہے؟ کوئی آدمی نعوذ باللہ کہے گا کہ میں چور ہوں، کوئی آدمی دنیا میں کہے گا کہ میں نعوذ باللہ بدکاری کرتا ہوں، کوئی آدمی کہے گا نعوذ باللہ میں ربا یعنی سود کھاتا ہوں، شراب پیتا ہوں. کوئی آدمی کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہا. قرآن کہتا ہے لا تلمزوا انفسکم، ارے اپنے آپ پہ الزام نہ لگاؤ. یعنی دوسرے مسلمان پر اگر تم نے الزام لگایا وہ گویا اپنے آپ پہ لگا دیا. قرآن نے کتنا خوبصورت انداز سمجھا ہے.
اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہوتا سب کچھ ہے۔ میرے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو بے عزت کیا اور کسی کو ذلیل کیا اور کسی کو خوار کر دیا، اس نیت سے کیا کہ وہ خوار ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو اس وقت تک نہیں مارے گا جب تک کہ اسی طرح جس طرح آپ نے دوسرے کو خوار کیا ہے، اللہ تجھے اپنے گھر کے اندر بھی اسی طرح رسوا اور ذلیل کرے گا۔ پھر اللہ تجھے مارے گا، یا تو ان سے معافی مانگو یا توبہ کر دو۔ اور ہم کہتے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ایسے لقب کے ساتھ مت پکارو۔ اور ادھر سبق دے دیا خبردار ایسے نہیں کرنا۔ آشا کہتے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، وہ تو عظیم انسان تھے، یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ خبردار کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو تنقیص کے ساتھ پکارنا نہیں ہے۔ ایک لنگڑا ہے، میرے رب نے اس کو لنگڑا بنایا، یوں نہ کہا کہ وہ لنگڑے، وہ اندھے، اندھا بھی تو میرے رب نے بنایا نا۔ وہ چھوٹا بھی تو اللہ نے، قد کا چھوٹا بھی تو میرے رب نے بنایا۔ وہی لمبا بھی تو میرے رب نے بنایا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو نفرت کہلاتی ہیں، نفرت۔ آج کے یہ پڑھے لکھے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں نا اوئے، خدا کی قسم نفرت اس کے دل کے اندر جو ہے نا بیج لگ جاتا ہے، نفرت کا لگ جاتا ہے۔ پھر وہ مسلمان جو آپس میں جوڑے ہوئے تھے نا، وہ جوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایلفی سے جو جوڑ لگا ہوا تھا نا، وہ ہتھوڑوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہتھوڑے ہیں، دوسرے سے نفرت، دوسرے کو القاب سے پکارنا۔ تیری شکل ہے، تیرا چہرہ ہے، یہ تیرا چہرہ ہے، وہ چہرہ بھی میرے رب نے بنایا نا۔ میرے رب سے پوچھے اللہ اس کا چہرہ کیوں بنایا؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں خبردار، یہ رنگ و نسل، یہ سب کچھ میں اللہ بنا دیتا ہوں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، زیادہ متقی بنو گے تو پھر میں اللہ تمہاری عزت بھی کروں گا۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یقول اللہ یوم القیامہ این المتحابون فی جلالی اليوم، وہ کہاں ہیں لوگ جو آپس میں محبت کرتے تھے صرف اور صرف اللہ کی رضا خاطر۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو تو بغض بھی اللہ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو۔ محبت بھی اللہ کے لیے، آج مفاد کے لیے ہے، میرا اس میں کام پڑے گا، پڑا نہیں ہے، پڑے گا اس لیے محبت کر رہا ہوں۔ نہیں، میں اللہ کے لیے سے محبت کر رہا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا ہے، تو خدا کی قسم اللہ اس کے دل کے اندر بھی آپ کی محبت بنا دے گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں؟ وہ اللہ ان سب کو بلا لیں گے، وہ ادھر آ جائیں گے، فرمائیں گے آج میری رحمت کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہے۔ آج میں ان لوگوں کو ممبر پہ بٹھا دیتا ہوں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے حشر کے میدان میں کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی شجر نہیں ہوگا، کوئی پتھر نہیں ہوگا، یہ چٹیل میدان، کوئی مکان نہیں ہوگا، ہر آدمی نفسا نفسی کہتا رہے گا، ہر آدمی ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اس وقت میں اللہ فرمائیں گے یہ کدھر ہیں لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے؟ آج میں اللہ رب العزت ان کو قریب کر دیتا ہوں، اپنی رحمت کے سایہ ان کے اوپر کر دیتا ہوں، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے تم اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، میں اللہ تمہارے ساتھ محبت کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور
یہ ممبر بنے ہوئے ہیں نور کے، یہ تو لکڑ کا ممبر بنا ہوا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں، وہ نور کے بنے ہوں گے، نور کے چمک رہے ہوں گے اور اتنے موتی ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو بٹھا دے گا۔ صرف عمل کیا ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، نفرت کو چھوڑ دیں۔ ہاں انسان ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن اگلے 5 منٹ کے اندر نکال دیں، بہت اچھا انسان ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا غصے کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی غصہ رکھ کے کسی پر، وہ غصہ اپنے آپ کے اندر رکھ لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بدترین انسان ہے۔ یہ بہترین انسان میرے نبی نے فرمایا جو غصہ کرتا ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس سے کم درجے کا آدمی وہ ہے جو غصہ کبھی کبھی کر دیا، اگلے 2 منٹ کے اندر ختم کر دیا، یہ بھی اچھا انسان ہے۔ ہاں یہ بھی اچھا انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا کام تو یہی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اور ہم ننگا کرتے ہیں۔ من سترہ سترہ اللہ یوم القیامہ، کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن میرے عیب لوگوں کو نہ بتائے جائیں اور نہ دکھائے جائیں، تو دنیا کے اندر کسی کے عیبوں کو کبھی بھی نہ چھیڑے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ توجہ سے سمجھنا، فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے گا کہ بھائی آ جاؤ ادھر۔ اللہ اس سے پوچھے گا تجھے میں اللہ 2 آپشن دے رہا ہوں۔ کتنے آپشن؟ بولو۔ 2 آپشن دے رہا ہوں۔ ایک آپشن یہ دے رہا ہوں کہ تیرے گناہ میں لوگوں کے سامنے، تمہارے ماں باپ کے سامنے، تمہارے دوستوں کے سامنے ظاہر کروں، ایک آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ سیدھا تو جہنم میں چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا کہ میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے سامنے ننگا کر دے، وہ کہے گا میں جہنم میں جلوں وہ بہتر ہے، راکھ ہو جاؤں بہتر ہے، سڑ جاؤں میں بہتر ہے، لیکن لوگوں کے سامنے میرے عیب ظاہر نہ ہو جائیں کہ میں تو دنیا میں ممبر پہ بیٹھتا تھا، میں تو بڑے دفتر میں میری بلے ہوتی تھی، میں تو بادشاہ تھا، میں تو وزیر تھا، میرا تو اتنا وقار تھا، میں تو پیر تھا، میری تو عزت تھی، آج ننگا ہو جاؤں گا اور میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا، میرے دوستوں کو، میرے بھائی بہنوں کو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں 15ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ ماننے والے آدمی کو جو کہے گا، اللہ کہیں گے نا وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ رب العزت مجرموں کو کھڑا کر دے گا اور اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، تو اپنا اعمال نامہ پڑھ دے۔ وہ پڑھتا رہے گا اور یوں بھی کہتا رہے گا کہ اللہ یہ تو فرشتوں نے لکھا ہے، میں نہیں مانتا۔ اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، بڑی اسکرین لگائی جائے گی اور اس کو دکھایا جائے گا، ہاں بھائی یہ تیرے گناہ ہیں، کہ ہاں میرے گناہ ہیں، میں نے یہ غلط کام کیے تھے، اور وہ شرمندہ ہوگا، وہ ڈوبے گا۔ آج دنیا میں مجھے اگر میرے عیب کو کوئی چھالتا ہے تو میں خدا کی قسم یہی دعا کروں گا کہ زمین جگہ دے دے میں چلا جاؤں۔ قیامت کے دن کیا کہے گا بندہ؟ تو میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے عیبوں کو پردہ ڈالیں، پردہ پوشی کریں، پردہ داری نہ کریں۔ اگر ہم نے کر دیے تو قیامت کے دن اللہ ہماری پردہ داری کرے گا۔ تو آج کے اس پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ نفرت گندی چیز سے ہوتی ہے۔ میں دوسرے بھائی کو جب اچھا سمجھوں گا تو کبھی بھی نفرت نہیں کروں گا۔ نفرت ہمیشہ بدبودار چیز سے ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے خوشبودار بنایا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم وہ بدبودار نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔
دنیا میں ہم کہتے ہیں نا یہ اس کے چہرے میں اس کے زبان یہ گلاس ہم پانی پیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ نہیں جی اس گلاس میں جراثیم چلے جاتے ہیں. ارے کلمہ پڑھنے والے کی زبان پہ جراثیم نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور اللہ اس زبان پہ کیڑے بھی لگا دے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ یہود کی تفتیش ہے اور انہوں نے ریسرچ کیا ہے، یہ غیر مسلم نے کیا ہے. مسلمان کی زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے، تو نفرت کس لیے کریں ہم؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.